اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن تھا عمرو بن حشام، میرے آقا کریم نے اسے ابو جہل کا لقب دیا۔ ابو الکفر کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جو اسلام کی دشمنی کر رہا ہے وہ جہالت کی طرفداری کر رہا ہے۔ اسلام جہالت کو مٹانے آیا ہے، تو جو اسلام کی مخالفت کر رہے وہ جہالت کی طرفداری کر رہا ہے۔ آپ دنیا کے مذاہب کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی مذہب نے اس قدر علم کو اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت اسلام نے علم کو دی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ پڑھنے اور پڑھانے پر ہی مشتمل ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر شے کو تخلیق فرمایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پہلی وحی میں 2 دفعہ اقرأ کا صیغہ ہے، 2 دفعہ علم کا صیغہ ہے، اور 1 دفعہ قلم کا ذکر ہے۔ تو پہلی وحی میں 2 دفعہ پڑھنے کا حکم، 2 دفعہ پڑھانے کا ذکر، اور 1 دفعہ ذریعہ علم یعنی قلم کا ذکر ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا، حج کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں نازل ہوا، تمام شرعی احکام بعد میں نازل ہوئے، پہلا حکم یہ آیا ہے پڑھیے۔ تو گویا اسلام سب سے پہلے پڑھنے اور پڑھانے کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ 2 دفعہ پڑھنے کا حکم، 2 دفعہ علامہ کا صیغہ جس میں پڑھانے کا سکھانے کا ذکر، اور 1 دفعہ ذریعہ علم قلم۔ قوم قلم سے واقف نہیں، قوم تلوار سے واقف ہے۔ مکے میں 17 یا 18 افراد تھے جو قلم چلانا جانتے تھے، لیکن پہلی وحی میں تلوار کا ذکر نہیں ہے، قلم کا ذکر ہے۔ ویسے اقدامی جہاد، دفاعی جہاد، ان سب کا حکم باقی ہے، اور قرآن پاک میں احکامات موجود ہیں، شرائط موجود ہیں۔ میں صرف علم کی فضیلت کے حوالے سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ عربی زبان میں تلوار کو سیف کہتے ہیں۔ مجھے وہ آیت سنائیں جس میں سیف کا لفظ آیا ہو۔ تیر کو سہمن کہتے ہیں، نیزے کو رمحن کہتے ہیں۔ کسی آیت میں نہ سیف کا لفظ آیا، نہ رمحن کا، نہ سہمن کا، اور قلم کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اہل قلم لکھتے ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اقدامی جہاد، دفاعی جہاد احکامات موجود ہیں، اس کا حکم قیامت تک باقی ہے، لیکن وہ جہاد بھی اس لیے ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اہل قلم نے لکھی ہیں۔ گویا اسلام جہاد کا بھی حکم دیتا ہے تو علمی ماحول پیدا